ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایسا کہتے ہیں؟ کیا ہمارا قول بھی یہی ہے؟ یقیناً ہم سب یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی جب ہم کہتے ہیں تو اس کو سمجھتے بھی ہیں؟ یہ کہنا کہ ربنا اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ گہرے تعلق کا اظہار ہے. یہ صرف چند الفاظ کی تکرار نہیں، یہ کوئی معمولی قول نہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے سارے معاملات رب کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. پھر اس کا اپنے رب کے ساتھ شدید گہرا تعلق ہوتا ہے. وہ اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنے دکھ میں، اپنی پریشانی میں رب ہی کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ ربنا اللہ ہے. اور رب کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ جو پرورش کرتا ہے، جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ کو رب کہنا کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. اور پھر صرف کہنا نہیں، اس کو ماننا بھی. ذرا سوچئے اپنی روزمرہ زندگی کے حالات کو، ذرا ڈالیے نظر ایک اپنی مشکلات پر، اپنی الجھنوں پر، اپنی پریشانیوں پر. کس کس موقع پر، کس کس مشکل کے حل کے لیے واقعی اپنے رب کو رب مانا اور رب ہی سے مدد لی اور اسی کی طرف رجوع کیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. انبیاء علیہم السلام تو اپنے غم، اپنے دکھ، اپنے شکوے، اپنے سب کچھ اپنے رب ہی کے سامنے کرتے تھے. ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کس سے مدد لیتے ہیں؟ رب وہ نہیں جو صرف رزق دیتا اور ہمیں صبح شام کھانے کو دے رہا ہے. رب تو انسان کی صرف جسمانی نہیں، اس کی روحانی، اس کی جذباتی، اس کی ساری کی ساری مشکلات میں اس کو رزق فراہم کرتا ہے. یعنی رب صرف کھانے پینے کا رازق نہیں ہے، رب تو انسان کو انتہائی دکھ، تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ روحانی غذا دیتا ہے جو مانگنے والوں کو ملتی ہے اور جو تعلق رکھنے والوں کو ملتی ہے. اور واقعی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تم استقاموا، انہیں استقامت نصیب ہوتی ہے. جب یہ استقامت نصیب ہوتی ہے تو اگلا انعام ملتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے دوست فرشتے بنتے ہیں. وہ ساری دنیا میں تنہا ہو کے تنہا نہیں ہوتے، وہ کسی بھی مشکل وقت میں نہیں گھبراتے. یہ صرف زبانی لپ سروس کرنے والوں کے اوپر نہیں اترتے کہ جو محض منہ سے بول دیں کہ ربنا اللہ اور اس کے بعد استقامت نام کی چیز نہ ان میں، اور پھر وہ توقع رکھ بیٹھے کہ ہمارے لیے فرشتے اترے، ہمیں فرشتوں کی تائید اور فرشتوں کی مدد حاصل ہو. جن کے اندر استقامت نہیں، جنہوں نے سوچ سمجھ کے نہیں بولا یہ ربنا اللہ، ان کے لیے یہ سب کچھ اگلا نہیں. پھر ثم استقاموا، استقامت جم جانا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اپنے نظریے اور اپنی سوچ میں جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، اپنے مشن میں ایک بال برابر بھی لرزش نہ آنا. کسی بھی امتحان کے موقع پر، کسی بھی مشکل کے موقع پر جمے رہنا. ایسے لوگوں کو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے واقعی آتے ہیں. پھر واقعی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. کس بات کا خوف، کس بات کا غم؟ وہ ہے حقیقی معنوں میں خوف اور غم سے اوپر اٹھنے والے. پھر بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا نقصان، بڑی سے بڑی پریشانی ان کے اندر نہ کوئی خوف پیدا کرتی اور نہ غم، کیونکہ جو ہی کو خوف کی لہر آتی ہے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. کوئی غم کی بات سنائی دیتی ہے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کو وہاں سے ایسی روحانی غذا ملتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور ہر حال میں استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے ہی پھر کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف آئے گی، اگر کانٹا بھی چبھے گا، کوئی بھی ناگوار صورت پیش آئے گی، کوئی بھی خواہش کے خلاف، کوئی بھی مرضی کے خلاف، تو کیا ہوگا؟ سب صلہ آخرت میں محفوظ ہے. جب رب نے ساری راحتیں وہاں رکھ دی اور بتا دیا کہ رستہ بڑا مشکل ہے، کٹھن ہے، تکلیف دہ ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت تو گھیر ہی ناپسندیدہ چیزوں سے دی گئی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جنت کے رستے کا مسافر ہو اور اس کے رستے میں پھر ناپسندیدہ چیزیں نہ آئیں، اس کی مرضی کے خلاف چیزیں نہ آئیں، اس کی پسند کے خلاف باتیں نہ ہوں.
لازم ہے، یہی راستہ جنت کا راستہ، اس کے بعد کچھ نہیں، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں جنت میں جانے کا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنت میں بھی پہنچے اور اس راستے میں ہمیں کسی بھی ناگوار اور مرضی کے خلاف کسی صورتحال کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ امر محال ہے، ممکن ہی نہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ جنت مفت میں نہیں ملا کرتی. جنت کی خوشخبری ملتی ہی ان لوگوں کو ہے جو اللہ کو رب مان کر اس راستے پر استقامت اختیار کرتے ہیں. لا يخافون لومۃ لائم، پھر انہیں نہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کا خوف ہوتا ہے، تبھی جا کر وہ جم جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ. اور یہ چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں اس لیے ان میں کوئی شک تو کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں بھی کبھی فرشتوں نے وسپر کیا کہ نحن اولیاؤکم، ہم دوست ہیں، اگر سب چھوڑ بھی جائیں تمہیں تو کیا ہوا، ہم دوست ہیں تمہارے، تم کیوں غم کھاتے ہو؟ ہمیں ایسی وسپرنگز کیوں نہیں ہوتی؟ ہم مشکل اور تکلیف کے وقت میں یہ آوازیں کیوں نہیں سن پاتے؟ اس لیے کہ ہم نے رب اللہ صحیح معنی میں کہا ہی نہیں، ہمارے اندر صحیح استقامت آئی ہی نہیں، ہم نے خوف اور غم میں رب کو پکارا ہی نہیں، رب سے مدد لی ہی نہیں. ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں کے سہارے پہ جیتے ہیں. تو جو انسانوں کے سہارے پہ جیے گا وہ یقیناً مایوس ہوگا، کیونکہ ہر انسان کمزور ہے. تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی فرشتوں کا ساتھ انہی کو نصیب ہوگا جنہیں دنیا میں ہوتا ہے. اصل میں آخرت ہے کیا چیز؟ اب دیکھیے کہ آخرت ہمارا ایک دوسرا گھر ہے. آج ہم یہاں ہیں، کل ہمیں وہاں منتقل ہونا ہے، لازمی طور پر ہم سب کی ٹرانسفر ہونے والی ہے، کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا، مانی ہوئی بات ہے. اور ٹرانسفر کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن ہماری روح اور ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات وہ نہیں مرتے، وہ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں ویسے ہی مرنے کے بعد ہوتے ہیں، اور ویسے ہی قیامت کے دن اٹھیں گے ہمارے ساتھ. اگر ہم یہاں نفس مطمئنہ ہے، قلب مطمئن ہے، یہاں استقامت ہے، یہاں خوف اور غم سے اٹھے ہوئے اوپر، اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد پہ بھروسہ ہے اور اللہ کی تائید اور فرشتوں کی دوستی پر، تو یہ سارا سیناریو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. جو لبیک پکارتا ہوا مرے گا وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. جس مجلس میں، جس محفل میں، جن باتوں میں، جن دوستوں میں، توفنا مع الابرار، جن لوگوں میں، جن سوچوں میں، جن احساسات میں، جن محبتوں میں، جن چیزوں میں مرو گے بعین ہی انہی کے ساتھ اٹھو گے، وہ نہیں مریں گے. اگر مرتے وقت اللہ کی محبت نصیب ہے، اطمینان قلب نصیب